السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا آلَ فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ کر اس میں راستہ بنا دیا تھا، اس طرح ہم نے تمہیں تو آل فرعون سے نجات دے دی اور ان کو اس سمندر میں غرق کر دیا، اور یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل پر بیتے ہوئے تاریخی واقعات چونکہ بہت مشہور اور زبان زد خاص و عام تھے، لہٰذا یہاں ان کا اجمالی ذکر ہی آیا ہے، البتہ بعض دوسرے مقامات پر ان کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی غرقابی کا بھی ہے۔ بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی۔ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل جب جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ اس نئی آزاد شدہ قوم بنی اسرائیل کو عملی ہدایات و احکام عطا کیے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ مصر میں گوسالہ پرستی کا عام رواج تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل انحطاط کا شکار ہو گئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں فرعونیوں کے غلام بن گئے۔ انہی کی بود و باش اپنانے میں عافیت سمجھی اور من جملہ دوسری رذیلہ امراض کے گوسالہ پرستی کو بھی اپنا لیا۔ فرعون سے نجات پا جانے کے بعد تاحال گوسالہ پرستی کے جراثیم ان سے ختم نہیں ہوئے تھے۔